وقال لهم نبیہم، نبی نے کہا اللہ نے ایک بادشاہ مقرر کیا ہے، اس کا نام طالوت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی قیادت سیادت کرے گا، آپ کی تربیت کرے گا، اور یہ کافروں سے لڑ کر آپ کا علاقہ، ملک اور آپ کی ساری جائیدادیں آپ کو واپس دلائے گا۔ اللہ ان کو یہ چیزیں دے کر خوب کھاؤ پیو یاشیاں کر لو، اور اللہ ان کا سکون، ان کی نیندیں، ان کا راحت، ان کا اطمینان، دین پر ان کا کھڑا ہونا یہ چھین لیا اللہ رب العزت نے، تاکہ انہی چیزوں میں مست ہو کر مستیاں کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، کفر کی حالت میں چلے جائیں۔ عبداللہ بن ابی والذی تولی کبرہ، ماسٹر مائنڈ، اس نے سارے تانے بانے بنے، سازش تیار کی، اپنے حواریوں کے ساتھ ملا اور یہ پروپیگنڈا عام کر دیا۔ گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن گناہ پر اصرار کرنا، تسلسل سے چلتے رہنا، حرام پہ حرام کھاتے رہنا، ناجائز طریقے سے دولت بٹورنا اور پھر جم کے بیٹھ جانا، یہ ناجائز ہے۔ یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کریں گے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہیں دور کر دیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہمیشہ سے اس دنیا میں اللہ کے دشمنوں نے، انبیاء کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں نے یہی گمان کیا ہے کہ جو ہمیں مال و دولت، جاہ و حشمت اور اولاد و دنیا کی یہ آسائشیں ملی ہیں، تو یہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، تبھی تو دی ہے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ دنیا کی یہ نعمتیں یا آسائشیں نہ دیتا۔ یعنی انہوں نے دنیا کی اس ظاہری مال و اسباب کو اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سبب سمجھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے والے وہی لوگ تھے جو دنیا میں آسائشوں اور نعمتوں میں تھے۔ قرآن کریم میں آپ جب مطالعہ کریں، خاص طور پر سورہ اعراف، سورہ قصص، سورہ انبیاء اور کچھ دیگر صورتیں بھی، جس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی بعثت اور ان کی دعوت کا مقصد ذکر کیا ہے، اور سامنے مقابلے میں ان کی قوم کے افراد کا طرز عمل، ہٹ درمی، تو آپ دیکھیں گے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب اور دیگر انبیاء جتنے بھی اللہ رب العزت نے جو ان کی بعثت کا ذکر کیا ہے نا، تو مقابلے میں فرمایا کہ ملأ الذین کفروا من قومہ، یہ ملا کا لفظ آپ کثرت سے پڑھتے ہوں گے۔ کیا معنی ہے ملا کا؟ طالب علم جانتے ہیں یہ باب ہے مالا یملأ، ملآنن و ملیانن، اور آپ اکثر یہ سعودیوں سے یہ بات عربی لوگوں سنتے رہو کہ ملیان، کہ بھئی یہ چیز بھری ہوئی ہے، بوتل بھر گئی ہے، یہ تھیلا ملیان بھرا ہوا ہے۔ تو مالا یملأ کہتا ہوں نا کسی چیز کو بھرنا، فل کر دینا، بالکل بھر دینا اوپر تک، اس کو ملیان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین الی الملأ من بنی اسرائیل، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ملا، اور جتنی بھی قومیں آئی ہیں نبیوں کے مقابلے میں، ان کے لیے یہ لفظ آیا
मलाउल्लज़ीना कफ़रू। तो इसका माना यह है कि अल्लाह ने उनको दौलत, माल, औलाद, जागीर इतनी दे दी थी कि वो भर गए थे, वादियां भरी हुई थी, सामान घर के बर्तन भरे हुए थे, पेटियां भरी हुई थी। अल्लाहु अकबर। जब दुनिया की इतनी बड़ी दौलत मिली तो फिर उन्होंने अंबिया की दावत को ठुकरा दिया। इन्हीं को कहते हैं सरदार। मला का मन है सरदार। आप देख रहे हैं कुरान मजीद में मला मिन बनी इसराइल, मला मिन कौमी, तो इसका मन है सरदार, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार। 4 तर्जमे तफसीरों में किए गए हैं। उस जमाने के सरमायादारों ने कहा, जागीरदारों ने कहा और वडेरों ने कहा, दौलतमंदों ने कहा। यह तर्जमा मुख्तलिफ उलमा इकराम ने, मुफस्सिरीन ने, किसी ने कुछ, किसी ने, ये सब एक ही तर्जमा है। तो ये जो दौलतमंद और वडेरे और सरमायादार थे ना, वो ही सबसे ज्यादा दीन में रुकावट बनते थे और दूसरों को भी दीन से रोकते थे। दौलत के बलबूते पर, दुनिया के ओहदे और जाओ हशमत के बलबूते पर वो समझते थे कि नबियों को क्या मिला है, हमें अल्लाह को, जैसे मैंने फिरौन का बयान देखते नहीं कि बादशाहत मेरे पास है, मुल्क को बिसरा, और ये नहरें बह रही हैं, बागात हैं, और ये बड़े बड़े महल्लात हैं, और नौकर चाकर होती बड़ी फौज, और मुझे आकर मूसा अलैहिस्सलाम दावत दे रहे। अबू जहल ने, उतबा शैबा ने यही कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाया, कुरान में अल्लाह फरमाते लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। ये कुरान करीम मक्का के एक यतीम बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, जिसका वालिद इनकी पैदाइश से पहले फौत हो गया, माँ 5-4 साल की उम्र में फौत हो गई, और उसके बाद न दौलत, न नौकर, न चाकर, न कोई और कुछ ओहदा, न सरदारी, न वडेरा शाही। तो अला रजुल मिनल क़रयतैन अज़ीम, ये मक्का और ताइफ की बस्तियों में से, इन 2 बस्तियों में से किसी अजीम, वडेरे, सरमायादार, दौलतमंद नवाब पर उतरना चाहिए था। यह कुरान मजीद उसको मिलना चाहिए था। अल्लाहु अकबर। आज भी ये ज़हन है, बिल्कुल आज भी ये ज़हन कि दुनिया की दौलत, दुनिया की आसाइशें, यही सब कुछ है। इसका मतलब अल्लाह हमसे खुश है। देखें, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़या बयान किया है। फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना, क्या तुम देखते नहीं उन लोगों की तरफ जो बनी इसराइल के मला थे, मला मिन बनी इसराइल, सरदार, वडेरे, ठीक है, दौलतमंद, जागीरदार, इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम उबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। तो उन सरदारों ने, वडेरों ने अपने वक्त के नबी से कहा कि देखो कोई बादशाह मुकर्रर करो, उस बादशाह के साथ हम मिलकर नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें, और जिन लोगों ने हमें हमारे बस्तियों से निकाल दिया, सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया मुल्क पर, उनसे छुड़ाएंगे। नबी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि या अल्लाह, ये कह रहे हैं कि उबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, को बादशाह होना चाहिए, जिहाद करेंगे हम उसके साथ मिलकर। दुआ की नबी ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को बताया, कहा ठीक है तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। नबी ने वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। वक़ाल लहुम नबियुहुम, नबी ने कहा अल्लाह ने एक बादशाह मुकर्रर किया है, उसका नाम तालूत है, वो इंशाअल्लाह आपकी क़यादत सियादत करेगा, आपकी तरबियत करेगा, और ये काफिरों से लड़कर आपका इलाका, मुल्क और आपकी सारी जायदादें आपको वापस दिलाएगा। कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु। कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्क अलैना,
तालूत को कैसे बादशाह मुकर्रर कर दिया हम पर? तालूत कैसे बादशाह बन गया हम पर? नाहनु अहक्कु बिल मुल्क, बादशाहत के तो हम ज्यादा हकदार हैं। ये मला है, मला, सरदार वडेरे, जागीरदार, दौलतमंद, ब्यूरोक्रेट्स, अहक्कु बिल मुल्क मिनहु, भाई बादशाहत के हम ज्यादा हकदार है सरदारी के। क्यों? अगर लफ्ज देखो, वलम युअता साअतम मिनल माल, क्यों? नबी ने पूछा क्यों, वजह क्या है? तुम ज्यादा हकदार हो, वो क्यों हकदार नहीं? लम युअता साअतम मिनल माल, अल्लाह ने उसको माल की फरावानी, माल नहीं उसको मिला, सरमायादार नहीं, दौलतमंद नहीं, जागीरदार नहीं, कोई नवाब सरदार ये वडेरा नहीं है, दौलत की रेल पैल नहीं इसके पास, साअतम मिनल माल, माल की वुसअत नहीं है, थोड़ा है। अल्लाहु अकबर। देखो ज़हन, देखो ज़हनियत, देखो कि तालूत कैसे बादशाह बन गया। भाई उसके पास कोई माल, दौलत, नौकर चाकर, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, माल की वुसअत फरावानी जिसे लोगों को खरीदे नहीं है उसके पास, हमारी जेबें भरे। हाँ, तो नबी ने क्या कहा? भाई अल्लाह ने तो उसको बादशाह मुकर्रर कर दिया है, ठीक है, उसके पास माल की फरावानी नहीं, अल्लाह ने ज़ादहू फिल इल्म वल जिस्म, दो चीजें अल्लाह ने उसको वाफर मिकदार में अता की हैं। ज़ादहू फिल इल्म वल जिस्म, इल्मी तौर पर वो मजबूत है, अल्लाह ने उसको इल्म अता कर रखा है, और जिस्मानी तौर पर भी, फिजिकली भी वो सेट है, वो जंगजू है, ताकतवर है, मजबूत हौसलों का मालिक भी है। तो जो सिपा सालार होता है, बादशाह होता है, उसको दो चीजों की जरूरत होती है, एक इल्म की, जिसकी बुनियाद पर लोगों के हुकूक और अल्लाह के हुकूक को समझे, जुल्म ज्यादती नाइंसाफी से खुद भी बचे, लोगों को भी बचाए, और दूसरा होता है जिस्मानी तौर पर मजबूत, फिजिकली सेट हो। अल्लाह ने फरमाया ये दो चीजें उसको दी है, लेकिन उस वक्त के सरमायादारों ने, जागीरदारों ने कहा नहीं, हम नाहनु अहक्कु बिल मुल्क। और आज देख लीजिए, आज बादशाहत, वजारत, सदारत, लीडरी के लिए पैमाने दो, माल और दौलत, और खानदानी तौर पर अहक्कु बिल मुल्क, के खानदान दर खानदान लीडरी, सियादत, हुक्मरानी चलती रहे। भुट्टो खानदान में चलती चली जाएगी, भुट्टो मरा ही नहीं, जिंदा है, और जिसने बनना उसे भुट्टो ही बनना है। उधर शरीफ खानदान है, चलती तो चलती गई, खानदान दर खानदान, ये है, इसका आगे बेटा है, बेटे का बेटा है, बेटे का पोता है, पोते का, चलती रहेगी खानदान। ये जब से पाकिस्तान बना है, नाहनु अहक्कु बिल मुल्क, किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया कि लम युअता साअतम मिनल माल। इलेक्शन में देखो क्या हो रहा है। ये जो पैमाना था ना हुक्मरानी का, और दुनिया के अंदर इज्जत और बर्तरी का, वो समझते थे कि ये या तो जागीरदाराना सिस्टम है, समझ आई, दौलत सरमायादारी, या फिर आके खानदान दर खानदान जो है ना, वो वही सरदारी और लीडरी और वजारत का हकदार है, बाकी कोई नहीं है। ये वो जो सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल का बयान किया है। तो मेरे भाइयों, जितने भी अंबिया दुनिया में आए, देख लो सबने मुकाबले में कहा है जी, अल्लाह फरमाते जितने भी अंबिया दुनिया में हमने भेजे, इल्ला काला मुत्रफूहा, वहां के खुशहाल दौलतमंद सरमायादारों ने कहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, नहीं आपकी दावत हम मानते, नहीं इसको कबूल करते। क्यों? नहनु अक्सर अमवालन व औलादा वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, हमारे पास माल भी बेशुमार है, दौलतें भी हैं, औलादें भी हैं, हमें किस चीज का अजाब होगा? हमें अजाब नहीं होगा।
اللہ اکبر. میرے بھائیوں, قصہ مختصر, تقریباً کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اس چیز کا تذکرہ نہ ہو کہ ان خوشحال لوگوں نے, سرمایہ داروں نے, جاگیرداروں نے ہمیشہ حق کو ٹکرایا ہے اور مادیت پرستی کو, دنیا کو ترجیح دی ہے, دولت کی پوجا کی ہے انہوں نے, خواہشات کے غلام بن کے. الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ. دیکھیں نا قرآن کریم میں سورہ توبہ, ویسے تو قرآن کریم کی ہر صورت ایک سے ایک بڑھ کر شاہکار اور عجوبہ ہے, خزائن دنیا کے علوم اور واقعات اور قصص. سورہ توبہ میں نا غزوہ تبوک کا ذکر, اور غزوہ تبوک میں جہاد بڑا مشکل جہاد تھا, آپ جانتے ہی ہو. سب سے زیادہ سازشیں منافقین نے کی ہیں, اور جس طرح کافر کہتے ہیں نا کہ نحنو اکثر اموالا و اولادا, ہاں جی ہمارے پاس تو دنیا کی ہر چیز ہے. منافقین نے بھی یہی طعنہ مسلمانوں کو دیا تھا, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی باتیں کی. ان کے پاس کیا دولت ہے, ان کی تو نرینہ اولاد بھی نہیں ہے, ہمارے تو کو بیٹے. بس صحابہ کرام کو بھی یہ طعنے دینے لگ گئے. اللہ اکبر. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین آئے نا مدینہ میں, تو کچھ عرصہ ہو گیا کسی کے یہاں بیٹے پیدا نہیں ہوئے, تو یہودیوں نے کہا ہم نے ایسا عمل کر دیا ان کی ہم نرین اولاد ہوگی نہیں, بیٹے ہوں گے ہی نہیں. تو سب سے پہلے مدینہ کے اندر جو بچہ پیدا ہونا عبداللہ بن زبیر کا, زبیر رضی اللہ تعالیٰ, زبیر رضی اللہ کے بیٹا پیدا ہو جائے, ابو بکر کے داماد تھے, یعنی اسماء کے شوہر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ پیدائش کے بعد بھیجا کہ اللہ کے رسول آپ اس کو گٹی دو تو نام بھی رکھو. آپ نے فرمایا اس کا نام عبداللہ ہے. صحیح بخاری میں ہے, صحابہ کرام کو بہت خوشی ہوئی کہ یہودیوں کے اس زوم کی تردید ہو گئی ہے. وہ کہتے تھے ان کو نرین اولاد ہوگی نہیں. بہرحال قرآن کریم میں نا سورہ توبہ میں منافقین کی کشف و ستر بہت زیادہ ہے, سازشوں کا تار پول کھلا ہے اللہ رب العزت نے. 2 مقام پر سورہ توبہ میں اللہ نے منافقین کی اس گمان اور اس ذہنیت کی تردید کی ہے اور ہمیں متنبہ کیا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اے مسلمانوں, مخاطب تو اللہ کے رسول ہے, لیکن خطرہ اللہ کو ہمارا تھا, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. ان کے پاس مال کی فراوانیاں ہیں, اولادیں ہیں, پوتے نواسے ہیں, یہ آپ کو کہیں پریشان نہ کر دیں, کہیں آپ کو ڈگمگا نہ دیں, یہ چیزیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں, غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ مسلمانوں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ ان کو یہ چیزیں دے کر خوب کھاؤ پیو یشیاں کر لو, اور اللہ ان کا سکون, ان کی نیندیں, ان کا راحت, ان کا اطمینان, دین پر ان کا کھڑا ہونا یہ چھین لیا اللہ رب العزت نے, تاکہ انہی چیزوں میں مست ہو کر مستیاں کرتے ہوئے دنیا سے جائیں, کفر کی حالت میں چلے جائیں. یہ آیت نمبر 55 ہے. اور آیت نمبر 85 میں یہاں فلا تجب, وہاں ولا تجبک اموالہم واولادہم, وہی لفظ بلفظ, صرف 2 لفظوں کا فرق ہے بیچ میں, باقی پوری آیت وہی ہے. سورہ اللہ نے اس سے پہلے بھی ان آیتوں کے بعد بھی منافقین کی اس زوم اور بد گمانی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی دولت دیکھو ہمارے پاس. تو میرے بھائیوں, اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت بعض اوقات ظالموں کو نہیں پکڑتا, چھوٹ دیتا ہے, خوب عیاشیاں کر لو, حتی اذا اخذہ لم یفلتہ, رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے. وہ املی لہم ان کیدی متین, مطلب ان کی رسی لمبی کر رہا ہوں, خوب لمبی کر, کھا لو تمتعو, خوب کھا لو, عیاشیاں کر لو. کتنا کھاؤ گے؟ فرمایا پھر حتی اذا اخذہ لم یفلت, جب پکڑتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں دیتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی تصدیق چاہتے ہو تو قرآن کریم کی آپ نے آیت پڑھی, سورہ ہود کی آیت آپ نے پڑھی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. پھر رب کی جب پکڑ آتی ہے نا
ظالموں پر جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اسی طرح پھر پکڑتا ہے. ان اخذہ علیم شدید, اور اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت گرفتاری ہوتی ہے, پھر نہیں اللہ رب العزت چھوڑتا. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے, دنیا میں بعض کافروں کو, بعض اللہ کے دشمنوں کو ایسی کہ شاید کبھی سر کا درد بھی نہ ہو, کبھی کانٹا بھی نہ چبھا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے مقابلے میں مومن پر آزمائشیں, ابتلا, امتحانات, ٹینشن, ڈپریشن, پریشانیاں, سب کچھ. لیکن کافروں کو, منافقین کو اللہ رب العزت خوب دیتا ہے. ٹھیک ہے آزمائش آتی ہے لیکن ان کے لیے عذاب ہے. ایک بڑی اہم بات میں ذکر کرنے لگا ہوں, توجہ کرنا ذرا. دیکھیں دنیا میں یہ جو چیزیں اگر اللہ دے بھی دے نا, کسی مومن کو اولاد بھی ہو دیتا ہے, صحابہ کرام کو بھی لی, تابعین کو بھی لی, محدثین بڑے بڑے دولت مند بھی تھے, اولادیں بھی تھی, مال بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن یہ ان کے لیے نعمت ہے, یہ ان کے لیے نعمت ہے. جو ابھی میں آیت پڑھی نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے مال و دولت اس لیے دی ہے تاکہ ان کو آزمائیں, عذاب دیں, پکڑیں. اور ابھی جب میں نے پچھلی آیت پڑھی سورہ زخرف کی, اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا نا کہ یہ مسلمان بھی بیچارے ان کے منہ میں رال ٹپک پڑے گی, یہ بھی کافر ہو جائیں گے, تو میں اللہ کے دشمنوں کو یکفرون بالرحمن, جو رحمان کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں مانتے, ان کے لیے بیوتہم سقف من فضة ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم, جی, اور ان کے گھروں کی چھتیں, ان کے زینے اور ان کی دیواریں اور ان کے وہ مسیریاں, کرسیاں سونے کی و زخرف اور چاندی کی بنا دیتا, اتنی دولت دیتا. لیکن بہرحال مسلمانوں کا بھی بڑا امتحان ہے. تو دیکھیے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. اللہ کی پکڑ مسلمان پر آ جاتی ہے, کافر پر, منافق پر بھی نہیں آتی. دیکھیں میں آپ کو مثال دوں, بے شمار مثالیں ہیں, وقت نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی بدکاری کی. تہمت لگانے والا کل کون تھا؟ والذی تولا کبرہ, اللہ فرماتے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس سارے منصوبہ سازی کا, اس کو میں بہت بڑا عذاب دوں گا. وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی والذی تولا کبرہ, ماسٹر مائنڈ, اس نے سارے تانے بانے بنے, سازش تیار کی, اپنے حواریوں کو ساتھ ملا اور یہ پروپوگنڈا عام کر دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ پریشان رہے. صحیح بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, سب اٹھا کر دیکھ لو, ایک مہینہ مشورے کر رہے ہیں, صحابہ کرام سے پریشان ہیں, بی بی الگ پریشان, ابو بکر الگ پریشان, ان کی عائشہ کی والدہ الگ پریشان, وہ اللہ کے رسول کے محبوب دوست تھے, صحابہ کرام الگ پریشان. بڑا لمبی داستان ہے. ایک مہینے بعد آیتیں آئیں کہ یہ ماسٹر متولہ کبرہ ہوئی, یہ ماسٹر مائنڈ جو ہے نا عبداللہ بن ابی, یہ ماسٹر مائنڈ ہے اور اس کا گروہ ہے. بہرحال لمبی آیت 10 آیتیں اتری. اللہ نے ابو بکر کی بڑی تعریف کی, عائشہ کی بڑی تعریف کی, پاک دامنہ قرار دیا, بڑی لمبی آیات ہے. اچھا پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کو جو سادہ 3 مسلمان اس پروپوگنڈا کا شکار ہو گئے, سچے پاک باز 3 صحابی یہود منافقین کی سازش اور ڈرامہ بازی اور پروپوگنڈا کا شکار ہو گئے. ان میں ایک حسان بن ثابت شاعر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حمنہ بنت جاش, زینب بنت جاش کی بہن, اور تیسرا مستہ بن اساسہ بدری, ابو بکر رضی اللہ کا بھانجا, بدری صحابی, مہاجر, عظیم عظمت ہے تینوں کی ایک سے ایک. یہ 3 بھی اس کی سازشوں کا شکار ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ بھئی ان کو پاک کرو. والذین یرمون المحصنات ولم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. یہ سورہ نور کی دوسری تیسری آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا, حسان بن ثابت, مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جاش, تینوں کو بلا کر یرمون المحصنات فاجلدوہم 80 جلدہ, اللہ فرماتے ہیں ان کی پیٹھ پر 80 ڈنڈے مارو. ان تینوں کو 80 ڈنڈے لگے. یہ سورہ نور ہے اور بخاری مسلم کتنی کتب حدیث تاریخ بڑی پڑی ہے. 80 ڈنڈے لگے. جو سچے مسلمان, پکے مسلمان, صرف سازش کا شکار ہو کر انہوں نے واقعہ کی تردید نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ ہاں ایسا نہ, انہوں نے تردید نہیں کی اس واقعہ کی, یہ نہیں ہو سکتا, جیسے صحابہ کرام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا 80 ڈنڈے مارو.
किसी एक वल्लजी तवल्ला किबराहू मुना अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी रईसुल मुनाफिकीन व आवानहू, एक छड़ी नहीं लगी उनको, एक छड़ी नहीं लगी। क्यों? वत्तज हकान फसुम, अल्लाह फरमाते हैं इनको इधर जूते पड़ भी गए, डंडे लग भी गए, तो पाक तो इन्होंने होना नहीं। अजाब अलीम इनके लिए तैयार कर रखा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, शदीद अजाब तैयार कर रखा है। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल कुफारा फी जहन्नम जमीया, मैंने मुनाफिकों को और काफिरों को जहन्नम में इकट्ठा करना है। तो इनका तो कोई सजा मिल भी गई तो फायदा कोई नहीं, लिहाजा इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अय्याशियां करते रहे, इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ेगा। अख्ज़हु अलीम शदीद इंशाअल्लाह। हाँ, बाकी ये जो 3 आदमी थे ना, सच्चे पक्के मुसलमान, इनसे हुई गलती, फिर मैं इनको पाक करो, इनको डंडे लगा दो, 80-80 डंडे, 2-4 दिन तकलीफ होगी, फिर इंशाअल्लाह ये इनका दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन जहन्नम की आग से ये हमेशा के लिए बच जाएंगे। जहन्नम की आग की झलकी तक भी बंदा बर्दाश्त, 70,000 साल की मुसाफत से भी उसकी तपश आ रही होती है, जहन्नम की इतनी सख्त है। तो फरमाया इनको तो पाक करो ना, ताकि दुनिया में सजा आखिर की सजा से बच जाए। मेरे भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा, नेक आदमी से गलती होती है ना तो पकड़ आ जाती है। फिर एक वक्त वाकया बनाया ना कि किसी ने वो एक गुज्जर था पैसों वाला, तो उसको कहा यार नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। तो बहरहाल उसने बेचारे ने नमाज पढ़नी शुरू की तो वो भैंस मर गई, दूसरे दिन भैंस मर गई, और तीसरे दिन इकट्ठे उसने कहा 2 रख्तों की मार है, ये कट्टा जो नहीं भी मर जाएगा। बहरहाल एक कहानी बनाई हुई है और हकीकत है। मैं आपको बताऊं, एक आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दी, अंदरून सिंध के हैं, सज्जन साईं है अंदरून सिंध में, एक गाँव में बड़ा मशहूर है। अच्छा, उसके गाँव के हैं वो, अल्लाह नेवी में है, नेवी में एक अफीसर है, राडार ऑपरेटर है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। बहरहाल मेरे पीछे जुमा उन्होंने कहीं सुन लिया, डालमिया जुमा पढ़ाया करता था, तो अल्लाह ने उनको हिदायत दी। वो पीटने बीटने वालों में से थे। तो मुझे कहने लगे कि शेख साहब, जब से मैंने अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है ना, तो मेरा रैंक भी बढ़ गया। ये हुआ, मैंने कहा देखना आजमाइश आएगी तेरे ऊपर, आजमाइश आएगी। वाला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने कहा वाला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हर सूरत आजमाइश आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि मोमिन और आजमाइश ना आए। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाते हैं मोमिन ये समझते हैं कि भाई यक़ूलू आमन्ना, बस हमने कहा जी हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, मुसलमान के घर में पैदा हुए और हम मोमिन नमाजें पढ़ते हैं, वो हम ला युफ्तनून, हम पर आजमाइश नहीं आएगी। नहीं नहीं, अल्लाह फरमाते हैं वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने आपसे पहले मोमिनों को बड़ा ही आजमाया था। वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअ मता नसरुल्लाह, यहां तक कि मोमिन और ईमान वाले पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। बड़ी आजमाइशें आई हैं। ज़ुल्ज़िलू बासाहुम, हां जी बासान व ज़र्रा, माली परेशानी, जिस्मानी परेशानी। तो मैंने उसको कहा कि देखो आजमाइश आएगी, और एक दिन कहा कि शेख आजमाइश आ गई। मैंने कहा इंशाअल्लाह साबित कदम रहे, अल्लाह सुरखरू भी करेगा। अल्लाह ने सुरखरू भी किया। तो ये ना, मुझे कई लोग मुझे फोन करते हैं, शेख साहब मैंने एक कारोबार शुरू किया है, पहले अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ था, अच्छे घर में रहते थे, कारोबार एक शुरू किया है। तो जब से मैंने ये कारोबार शुरू किया ना, मुझे कभी बीमारियां, कभी कोई परेशानी, कभी कोई तंगी, कभी नुकसान, मतलब झटके पर झटका लग रहा है। तो मैंने कहा कारोबार क्या कर रहे हो? बोला फलां फलां। मैंने कहा अल्लाह भाई, अल्लाह के बंदे, तो ये तो खालिस सूद है, ये तो जुआ है। अच्छा, ये तो जुआ है। छोड़ दिया उसने कारोबार, ठीक है। अच्छा, अब जब बंदा नेक था, साले था, मोमन था, अल्लाह के फजल करम से किताब सुन्नत पर चलने वाला था, नमाजी था, ला इल्मी में गलत काम कर बैठा, कदम उठा बैठा, अल्लाह ने झटका दिया, अल्लाह ने इसको पकड़ा। भाई तू आ जा, तू अभी अभी हराम में गया है, तूने रास्ता बदला है, सिराते मुस्तकीम से दूर हो रहा है, आजा, पलटा। उसको झटका लगता है, सवाल करता है, तगदो करता है, तहकीक करता है, फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, माफी मांगता है, तौबा इस्तिगफार करता है। मैं एक दिन तालिब इल्मों को बता रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम गुनाह नहीं करोगे ना, ये बुखारी की रिवायत है,
اگر تم گناہ نہیں کرو گے نا تم سے گناہ نہیں ہوں گے، اللہ تمہیں لے جائے گا، ایسی قوم لائے گا جو جن سے گناہ بھی ہوں گے معافیاں بھی مانگیں گے. یعنی یہ نہ سمجھا کہ میں فرشتہ ہوں مجھ سے گناہ ہو گئے ہی نہیں. گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن گناہ پر اصرار کرنا، تسلسل سے چلتے رہنا، حرام پہ حرام کھاتے رہنا، ناجائز طریقے سے دولت بٹورنا اور پھر جم کے بیٹھ جانا، یہ ناجائز ہے. ہاں توبہ، گناہ ہو گیا آپ توبہ کر لو. اس کے میں نے فائدے طالب علموں کو بتائے. میں نے کہا بعض اوقات اس طرح ہوتا نا، بندے سے نادانستہ لا علمی میں لا علمی میں کئی ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، بدعات ہیں، خلاف سنت ہو گئے، کچھ گناہ ہو گئے، زیادتی ہو گئی، ناانصافی ہو گئی، بندے کے علم میں نہیں ہوتے لیکن گناہ ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہوتے قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے، ریزہ ریزہ مل کر پہاڑ بن جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا گناہوں کا کیڑا سمجھا کرو، فرمایا قطرہ قطرہ مل کر وہ دریا بن کے بہت ساری چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے. تو میں نے طالب علموں کو بتایا کہ دیکھیں گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن گناہ جب بندے سے ہوتا ہے نا کوئی بڑا، تو پھر بندہ اس پر نہ مسلسل توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے. اس گناہ کے بے شمار فائدے جہاں ہیں، سورۃ نوح میں اللہ نے 5 فائدے ذکر کیے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. آسمان سے رحمت کی بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا. وَبَنِينَ، بیٹے اللہ آپ کو دے گا، نرین اولاد. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، کھیت کھلیان آباد ہو جائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور 5ویں چیز کے نہریں بھی جاری ہو جائیں گی. 5 فائدے استغفروا ربکم کے. تو میں نے کہا ایک بہت بڑا فائدہ اور میں آپ کو بتاؤں جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بندے سے گناہ ہوتا ہے نا، کوئی غلط کاروبار کیا، کوئی غلط حرام کما لیا، گناہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ناانصافی ہو گئی، اللہ کی رسول کی نافرمانی ہو گئی، تو وہ توبہ استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، یا اللہ یہ کیوں ہوا. تو پھر معافی مانگتا ہے. تو اس کے وہ گناہ جو اس کے علم میں نہیں تھے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی ساتھ رگڑے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں. یعنی اگر یہ توبہ نہ کرتا کہ جی میں تو فرشتہ ہوں، وہ اس کے کھاتے میں تھے. اب اسے سچے دل سے توبہ کی، توبۃ نصوحا، بچپن سے آج تک جو لاشعوری طور پر اس سے گناہ، زیادتیاں، غیبت، بہتان ہو گیا نا، وہ سارے کے سارے بخش دیے گئے، معاف ہو گئے، اور اس کا نامہ اعمال بالکل گناہوں سے پاک و صاف شفاف ہو گیا. یہ توبہ استغفار کا ایک فائدہ ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے کبھی بھی اللہ فرماتے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. یہ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، دیکھیں یہ جو مال ہے نا یہ فتنہ ہے. قرآن مجید نے 2 مقام پر اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ایک جگہ پر وَاعْلَمُوا نہیں ہے کہ یہ بات یاد رکھو یہ مال اور اولاد فتنہ ہے. اللہ اس کے ذریعے دنیا میں عذاب دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، بے شمار مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، فتنہ ہے، مذمت آئی نا دنیا کی. لیکن اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ. یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کریں گے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہیں دور کر دیں گے. فرمایا تقربکم عندنا زلفیٰ، یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کریں گے. الا من آمن وعمل صالحا، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے مال، ان کی اولادیں یہ نعمت ربانی ہیں. یہ ان کے مال، ان کی اولادیں تقربکم عندنا زلفیٰ، تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گی، اللہ کے انتہائی قریب کر دیں گی. اور یہ تمہارے لیے سراسر نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ نے آپ کے لیے غرفات، جنت کے بالا خانے الگ تیار کر رکھے ہیں. تو یعنی اگر بندے کا مال، اگر بندے کی اولاد اس کو آزمائش میں نہیں ڈالتی، بلکہ یہ دین میں آپ کو زیادہ بڑھا دیتی ہے، دین کے قریب کر دیتی ہے، وہ بندہ اللہ کے قریب ہو گیا، تو یہ نعمت بن گئی. ایک ہی چیز، آخری بات کرتا ہوں، ختم ہو، وقت زیادہ ہو گیا. ایک ہی چیز، ایک ہی آزمائش، ایک ہی تکلیف، ایک ہی بیماری
بعض اوقات ایک بندے کے لیے عذاب ہے، دوسرے کے لیے رحمت ہے. یہ میری بات سننا، میں موضوع ختم کرنا چاہتا ہوں. اصل میں ایک ہی چیز، ایک ہی بیماری، ایک ہی آزمائش، ایک ہی تکلیف، ایک بندے کے لیے آزمائش، عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا کوڑا، وہی چیز دوسرے کے لیے رحمت، آزمائش. فرق کیا ہے؟ مجھ سے اصل میں کئی لوگوں نے پوچھا کہ جی آزمائش تو پھر یہ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ ہمیں آزماتا ہے. دیکھو فرق کیا ہے. ایک حدیث بخاری مسلم کی بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطاعون رحمت لامتی وعذاب لاہل الکتاب. طاعون کی بیماری میری امت کے لیے رحمت کا باعث ہے، اور طاعون کی بیماری کافروں کے لیے عذاب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس بیماری نے کافروں کو مستی میں اور بڑھا دیا، اللہ کا ناشکرہ بنا دیا. اس پر مومن نے صبر کیا، اس کے لیے رحمت بن گئی، اللہ کے قریب ہو گیا. جزاکم اللہ خیر.